بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ بات کہتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اولاد بیوی سے ہوتی ہے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے پوچھا، کیا ابلیس کی بیوی ہے؟ تو میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اور کہا کہ تمہیں علم ہے کہ اولاد صرف بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، جی ہاں۔ علاوہ ازیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنات میں بھی اسی طرح توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے جیسے اولاد آدم میں ہے۔ شیاطین نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے کہ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور چڑیلوں سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب آپ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان اہل یمن کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس ملکہ سبا کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ نے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ اس آیت سے جنات کی اس غیر معمولی قوت و طاقت اور سرعت رفتار کا اندازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ بیت المقدس سے 1500 میل کا فاصلہ طے کر کے ملک صوبہ یمن جائے اور پھر ایک عظیم الشان تخت جسے بہت زیادہ لوگ مل کر بھی بمشکل ہی اٹھا سکیں، اٹھا کر دوبارہ 1500 میل کا فاصلہ طے کر کے اتنی قلیل مدت میں واپس آ جائے۔ جنات غیب کی خبریں چرانے کے لیے آسمان تک جا پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ایک انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے جس سے بعض اوقات وہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ جنات کہتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ سورۃ الجن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر
جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا، سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان جن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ پھر راوی حدیث نے ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیاطین ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ جب کاہن کی ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم سے اسی طرح فلاں روز کاہن نے کہا تھا۔ چنانچہ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔ معلوم ہوا کہ شیاطین انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت وہ روایت بھی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ کی کھجوروں کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تو شیطان ایک آدمی کی شکل بن کر آیا اور چوری کی کوشش کی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے منت سماجت کی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث کے مطابق شیاطین سانپوں کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہت سے شیطان بھی ہم نے یعنی سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور موتی جواہر تلاش کر کے نکالتے
اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عمارتی اور غیر عمارتی کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورۃ الانبیاء 82 ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ وہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔